حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا جو امتی ہر روز یہ کلام صرف 10 بار پڑھ لیا کرے، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کا جو امتی یہ ایک عمل کر لے گا، میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے امتی کی بخشش و مغفرت نہ فرما دے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے تمام نبیوں کے امام نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے لیکن وہ اس درد سے بری ہوگا۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر معمولی شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی زہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی۔ حقیقت ہے موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ نہیں دیکھ سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بھی بند، اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو رہے ہیں۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت آ جائے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام مبارک کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے گی کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز
چیز فنا ہونے والی ہے سوا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا گیا اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ بحوالہ القرآن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ چنانچہ جب ان کی مقرر میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان تمام مذکورہ آیات کریمہ سے معلوم ہوا ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ پاک کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض انفان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں داعیے اجل کو لبیک کہتے جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی اور وقتی زندگی کا اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رزاق ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے ہی کی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بحوالہ سورہ آل عمران، دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا سا۔ سورہ التوبہ، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بحوالہ سورۃ النساء، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دیتی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے روحانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور آخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مصروفیات سے قبل فراغت سے، غربت سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، اور یہ مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ پاک اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کے چند اسباب، یعنی وہ اعمال جن سے موت یاد آتی ہے، یہ وہ ہیں: وقتاً فوقتاً قبرستان جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ قبروں کی زیارت
کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ مردوں کو غسل دینا یا ان کے غسل کے وقت حاضر رہنا، اگر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کے آخری لمحات دیکھنا اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، بیماروں اور بوڑھوں سے ملاقات کرنا، آندھی طوفان اور زلزلے کے وقت انسان کی کمزوری اور اللہ پاک کی طاقت و قوت کا اعتراف کرنا، پہلی امتوں کے واقعات پڑھنا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی امیدیں اور امنگیں کم ہو جاتی ہیں، تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان دوسروں پر ظلم کرنے اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ رہتا ہے، آخری زندگی یاد رہتی ہے جس سے اللہ پاک کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اپنی مجالس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور درود سلام پڑھنے اور عمر ابن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، میری بیٹی فوت ہو چکی ہے اور میں خواب میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، 4 رکعت نفل بعد عشاء کے نماز کے بعد اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور پھر سورہ کوثر، پھر اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، پھر خواب میں اس نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کے جسم پر گندھک کا لباس ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح وہ سارا خواب حضرت حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، صدقہ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کو کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیری ایسی خوش کن حالت مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ پھر ایک ہی دن میں تیری حالت کیسے بدل گئی؟ اس عورت نے کہا کہ ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کے درود پاک کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں گی، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں تو اللہ پاک اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ بحوالہ ابو نعیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا، اور میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے
بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ وہ کتنی دیر تک دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا اس کا راز تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینے پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے کہا، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں، فرمایا اے سہیل ابن بیضا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ پاک اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا جسے اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین پر راہ گم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگا دیتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا با خدا میرے پاس کثیر تعداد میں قاصد ہیں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے اور سننے میں فرق آ جانا، جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یک کے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی دوسرا ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر اسے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس پہ در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، اور پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو باہم مشورہ کیا کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہو گیا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے پھر سے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے تو کہنے لگے کہ ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ دونوں قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک بار نبی رحمت عالم آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے تو ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک کے نبی، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ پاک اس کی مغفرت و بخشش نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہوتی ہے لیکن وہ اس سے بری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ شیطان لعین مردود نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ہمارے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کی تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنے رب تعالی کا حکم مانیں گے۔ شیطان لعین مردود نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا تعالی نے اسے مجھ پر ترجیح دی تو میں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم نہیں مانوں گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان لعین مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ اللہ پاک نے اس مٹی سے کتا پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب گڑ گڑا کر گریوزاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمارے بچوں پر اپنی کرم کی نوازشیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔